حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سری دہشت گردی روکی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہم سپورٹ کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف اداروں کو, ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں, فوج کو بھی کرتے ہیں, باقی اداروں کو بھی کرتے ہیں, انٹیلیجنس والوں کو بھی کرتے ہیں. لیکن جب واقعات ہوتے ہیں تو کوئی ذمہ داری تو لینا ان کی. جب واقعات ہوتے ہیں تو کوئی تو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ جناب یہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, یا ان غلطیوں کو ٹھیک کریں, کیونکہ غلطیاں اگر ٹھیک ہو رہی ہوں تو بار بار واقعات نہ ہوئیں. دہشت گردی بڑھ رہی ہے کم ہونے کی بجائے. میں غلط بات کر رہا ہوں شرمیلا فاروقی صاحبہ تو آپ تصحیح میری آپ بھی کر دیں. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ دار خالصتاً حکومت وقت ہے. یہ تو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یا ہم نے اگر پہلے چند واقعات روکے اور ابھی ہو گیا تو یہ ہماری کامیابی ہے. یہ تو جو بیچارے لواحقین ہیں اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں. دس از انفارچونیٹ. پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے دہشت گردی کے, اس میں ہماری سویلینز نے بہت ساری جانوں کا نذرانہ دیا, ہماری افواج نے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, سرکاری غیر سرکاری املاک کو شدید نقصان پہنچا, لیکن اس کے باوجود بھی دنیا ہمیں سراہتی نہیں ہے. یہ جو آج واقعہ ہوا ہے پشاور میں مسجد میں, یہ پچھلے کئی سالوں میں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. اٹس ون آف دا بگیسٹ انفارچونیٹ ٹریجڈیز جو پچھلے کئی سالوں سے ایسے واقعات کچھ حد تک تھم چکے تھے, لیکن یہ آج بہت بڑا واقعہ ہے. جب تک میری اطلاع ہے, مجھے نہیں پتا آپ کی اس وقت تک کیا اطلاع ہے, کہ 56 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور شاید 126 یا 127 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس پہ ذمہ داری کون لے گا؟ مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم صاحب نے آ کے اس کے اوپر کیا بات کی ہے, ملک کے وزیر داخلہ کہاں پر ہیں. ایک سناٹا سا ہے, خاموشی, جو ہمیشہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس موجودہ انفارچونیٹلی نااہل حکومت کی طرف سے بالکل خاموشی اختیار جاتی ہے. ہمیں نہیں ملتا. ایک وہ جو روایتی طور پہ کنڈیمنیشن جو آتی ہے نا, وہ بھی نہیں آتی ان کی طرف سے, کیونکہ یہ کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ یہ نااہل لوگ ہیں, ان کی جس طرح نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے, اسی طریقے سے کوئی داخلہ پالیسی بھی نہیں ہے ہی نہیں, نہ ان کا فوکس ہے لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے. اس وقت تو ٹیلی ویژن پہ آ کے وزیر داخلہ کو آ کے بتانا چاہیے تھا کہ کون ذمہ داران ہے, کیسے ہوا, کیا ہوا, کہاں سیکیورٹی لیپس ہوا. ہمیں نہیں پتا. قوم تو منتظر ہے, قوم پوچھ رہی ہے سوالات, آپ بھی پوچھ رہے ہیں, میں بھی پوچھ رہی ہوں, لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے اس حکومت کا کہ جواب دینے والا کسی بھی معاملے پہ کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ نااہل لوگ ہیں, نہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے کسی کام کے اندر. پورا ملک جو ہے فی سبیل اللہ چل رہا ہے, لوگ یہاں مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں. تو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا نا عمران صاحب, لیکن لوگ یہاں بھوک سے مر رہے ہیں. لوگوں کے پاس ادویات نہیں ہے, پیسے نہیں ہے خریدنے کے لیے, اتنی مہنگائی ہوگی. لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے. آپ کا ملک اس وقت فوڈ انسیکیورٹی کی طرف چلا گیا. وہ ملک اسپیسیفکلی آپ کو کیا لگتا ہے دہشت گردی کی ویو جو بڑی ہے کیوں بڑی ہے؟ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہم سے کیا ایسا غلط ہوا کہ دہشت گردی کی ویو بڑھ رہی ہے؟ ملک کے اندر اس نہج کے اوپر یہ ملک آ گیا انفارچونیٹلی, لیکن جواب نہیں ہے.